زید رات کے وقت عرفات سے کہتا ہے، نصیبہ نے تجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ عرفات: مجھے نہیں پتا، پر خوشی اس بات کی ہے کہ نصیبہ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ زید: اگر نصیبہ نے اس رشتے کے لیے نہ کہہ دیا تو؟ عرفات: اب وہ یہ نہیں کہے گی۔ زید: پر نصیبہ کے گھر والوں کو یہ بات نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے کبھی ملے ہو۔ عرفات: ٹھیک ہے، میں ممی کو کہہ دوں گا۔ اچھا، میں ممی کو کال کر آتا ہوں، یہاں بلاتا ہوں انہیں۔ عرفات اپنی ممی کو کال کرتا ہے پر ان کا کال نہیں لگتا ہے، پھر وہ اپنے پاپا کو کال کرتا ہے، رنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسید: ہیلو بیٹا، کیسے ہو؟ عرفات: جی پاپا، میں ٹھیک ہوں۔ پاپا آپ ممی کو لے کر دلی آ جائیں۔ اسید: کیوں، سب ٹھیک ہے نا؟ عرفات: جی پاپا، آپ آئے نا، مجھے آپ سب کو ایک بات بتانی ہے، ٹینشن مت لیجیے گا، سب ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں فون رکھتا ہوں، گڈ نائٹ۔ اسید: نہ جانے اب یہ لڑکا کیا کرے گا۔ زید: پاپا ممی آ رہے ہیں۔ زید: چل اب سو جاتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ عرفات: تو سو، میں ابھی نہیں سوؤں گا، تجھے پتا نہیں آج میں کتنا خوش ہوں۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ نصیبہ کی فیملی بھی مان جائے۔ زید: انشاءاللہ ضرور مان جائیں گے۔ دوسرے دن فلائٹ سے ارشاد اور حمیرہ آتے ہیں۔ حمیرہ: ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو آپ کو ہم لوگوں کو یہاں بلانا پڑا؟ ارشد اور راشد ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ عرفات: مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی۔ ارشاد: اب بتاؤ، بھی ہمیں ٹینشن مت دو۔ عرفات: ٹینشن والی نہیں، خوشی والی بات ہے۔ ارشد: اچھا، ہم بھی تو جانیں کون سی بات ہے۔ عرفات: نصیبہ کا انگیجمنٹ ٹوٹ گیا ہے۔ اسید: واٹ، تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ راشد: یہ نصیبہ وہی ہے نا جس کے بارے میں یاسین نے ہمیں بتایا تھا؟ عرفات: ممی، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرا رشتہ اس کے گھر لے جائیں۔ حمیرہ اسے حیرانی سے دیکھتی ہے: اس لیے ہمیں بلایا تھا آپ نے؟ ارشد: کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا۔ زید: تو چپ، میں تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ بات: پلیز ممی پاپا، ایک بات سمجھیں میری بات کو، ان لوگوں نے نہ کہہ دیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیبہ کو بھول جاؤں، آئی پرومس۔ زید: ٹھیک ہے پھر زید، میں ساتھ چلوں گا انکل آپ کے۔ حمیرہ: ہاں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نہیں جائیں گے تو ہوگا بھی نہیں، جسے جانا ہے وہ جائے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، دیٹس اٹ۔ اسید: کوئی بات نہیں عرفات، ہم لوگ چلے جائیں گے، ایسے بھی بات پکی کرنے نہیں جا رہے، صرف رشتے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اور زید چلے جائیں گے، ڈونٹ وری۔ عرفات: اوکے۔ عرفات راشد اور ارشد کو ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ راشد: وہی تو میں سوچ رہا تھا، اس سے کیا ہو گیا، اچانک سے پیار ہوا تھا، پتا نہیں۔ عرفات: اس لیے نہیں بتا رہا تھا۔ ارشد: سنا تو محبت میں انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پر تیرا تو پہلے سے بھی زیادہ چل رہا ہے۔ عرفات: بس کرو یار، دعا کرو تمہاری بھابھی مان جائے۔ زید: بھابھی، کیا بات ہے؟ عرفات اپنے پاپا کے پاس جاتا ہے۔ پاپا، نصیبہ کے گھر والوں کو پلیز یہ مت بولیے گا کہ ہم دونوں کبھی ملے تھے، باقی میں نے زید کو سب بتا دیا ہے۔ اسید: مجھے نہیں پتا تھا، میرا بیٹا مجھے سمجھائے گا بڑا ہو کر۔ عرفات: تھینک یو پاپا، آپ میرے لیے اتنا کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے ممی بھی مان جائے گی۔ اسید: باتیں ہو گئی تو ہم چلیں؟ عرفات: جی۔ شام کے وقت اسید اور زید نصیبہ کے گھر پہنچتے۔ اسید: یہی گھر ہے نا، کہیں اور تو نہیں لے کر آ گئے مجھے؟ زید: نہیں انکل، میں نے اپنی کزن سے ایڈریس لے لیا تھا۔ اسید: ٹھیک ہے پھر اندر چلتے ہیں۔ اسید بیل بجاتا ہے۔ فاطمہ دروازہ کھولتی ہیں۔ السلام علیکم، جی آپ کون؟ زید: السلام علیکم آنٹی، میں الفیہ کا کزن، شادی پر ملاقات ہوئی تھی۔ فاطمہ: او اچھا، اندر آئے آپ لوگ۔ نشیر: کون ہے دروازے پر؟ فاطمہ۔ اسید: السلام علیکم۔ نشیر: وعلیکم السلام، معاف کریے گا، میں نے آپ لوگوں کو نہیں پہچانا۔ فاطمہ: یہ الفیہ کا کزن ہے۔ زید: یہ ان کے ابو ہے۔ اسید: جی نہیں، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی۔ نصیر: ہاں بیٹھے آپ۔ یہ لوگ صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ فاطمہ: آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا آتی ہوں۔ اسید: دراصل میں اپنی بیٹی کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ نصیر: آپ میری بیٹی سے کب ملے؟ زید: شادی میں دیکھا تھا انکل نے۔ اسید زید کو دیکھتے ہیں: جی ہاں، میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا، مجھے بہت اچھی لگی آپ کی بیٹی۔ نصیر: اچھا، پر میری بیٹی کا ابھی کچھ دن پہلے ہی رشتہ ٹوٹ گیا۔ اسید: جی، پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس رشتے کے بارے میں اپنی بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں۔ فاطمہ ناشتہ لے کر آتی ہے۔ ایسے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ زید: ممبئی سے آنٹی۔ فاطمہ: اچھا۔ زید: آنٹی نے شادی پر
अरफात को देखा होगा शायद। फातिमा शायद, पर मुझे याद नहीं है ठीक से। आंटी वो जो मेरे साथ वाइट सूट में था। फातिमा ओह अच्छा याद आया, उसने तो मुझे सलाम भी किया था, बहुत ही प्यारा बच्चा है। नईम कह रहा था कि उसने उसकी भी मदद की थी। उसैद अपने फ़ोन पर अरफात की तस्वीरें दिखाते हैं। ये है मेरा बेटा, हमारा मुंबई में अपना बिजनेस है। नसीब ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। मेरी बेटी एनजीओ चलाती है और वो एनजीओ नहीं छोड़ना चाहती। जैद जी बिल्कुल, हमें कोई परेशानी नहीं। उसैद मैं कुछ कहूँ? जैद सॉरी अंकल कहे। उसैद देखिए मुंबई में भी बहुत सारे एनजीओ है, अगर आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं है तो हम वहाँ बात करेंगे। नसीर जी मेरी बेटी मुंबई की भी एनजीओ की मेंबर है, फिर तो और अच्छी बात है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। आप नसीबा को बुला दीजिए, मैं खुद ही बात कर लूँगा उससे। आपकी बेटी घर पर नहीं है क्या? नसीर जी घर पर ही है, अपने भाई को होमवर्क करा रही है। नसीर फातिमा को इशारा करता है। फातिमा जी मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वो उसके रूम में जाती है। नसीबा नीचे चलो मेरे साथ। नसीबा क्यों, क्या हुआ मम्मी? फातिमा चलो अब। नसीबा नईम तुम अपना होमवर्क करो, मैं अभी आती हूँ। नसीबा सीढ़ियों से उतरती है, उसकी नज़र सबसे पहले जैद पर पड़ती है। वो घबरा सी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। शायद वालेकुम सलाम बेटा, यहाँ बैठो। नसीबा को देखता है और सोचता है ये तो सच में बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा मैं आपके रिश्ते लेकर आया हूँ। आपके पापा से बात हुई है मेरी, उन्होंने मुझे सब बातें बता दी है आपके बारे में। मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपकी एनजीओ चलाने से, और ना ही मेरे घर पर किसी को होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार मेरे घर मुंबई आए, फिर आप कोई फ़ैसला लें। ज़ैद क्या मैं आपकी पिक्चर ले सकता हूँ? फातिमा ले लो बेटा। ज़ैद नसीबा की पिक्चर ले रहा था। उसैद वो दरअसल मैं अपनी वाइफ को दिखाना चाहता हूँ नसीबा की पिक्चर। हो गया ज़ैद बस करो। ज़ैद जी अंकल। उसैद बेटा आप भी लड़का का पिक्चर देख सकती हैं। नसीबा खामोशी से बैठी होती है। जी नहीं। उसैद ठीक है फिर हमें इजाज़त दीजिए, हम दिल्ली के होटल में ही रुके हैं। मेरे बेटा और मेरी वाइफ भी साथ आए हैं और मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार मेरे बेटे से मिल लें कल आकर। नसीब ठीक है फिर देखते हैं, अल्लाह हाफिज़। उसैद अल्लाह हाफिज़ कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फातिमा फैमिली तो अच्छी लग रही है। नसीर हाँ मुझे भी। नसीबा अपने रूम में आती है। क्या हो गया था मुझे? कुछ कहना भी ज़रूरी नहीं समझा, मेरी तो जैसे आवाज़ ही बंद हो गई हो। अरफात पापा आप लोग गए थे, क्या कहा उन लोगों ने? राशिद अंकल अभी अभी आए हैं, रुकना बताएंगे आराम से। उसैद क्या बताऊं, जैद की जुबान बहुत चल रही थी वहाँ। जैद सॉरी अंकल, इसने मना किया था पापा को ज़्यादा नहीं बोलने देना। अरफाज सॉरी पापा, मुझे लगा आप गुस्से में कहीं कुछ बोल ना दे। बताए उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उसैद कल होटल आएंगे आपसे मिलने। अरफाज सच में? जैद आंटी नसीबा का पिक्चर देख लीजिए आप भी। हुमैरा मुझे नहीं देखना, जिन्हें शादी करनी है उन्हें देखा। हुमैरा वहाँ से चली जाती हूँ। सैद ऐसे भी लड़की मुझे पसंद है, अब ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी जिद में आकर ये रिश्ते के लिए हाँ किया है। बस मैंने नसीबा को देख कर हाँ किया है, वो बहुत प्यारी बच्ची है। वो अपने रूम में चले जाते ये कहकर। अरफात मुझे यकीन नहीं हो रहा है कल नसीबा के पेरेंट्स आएंगे मुझे देखने। अरशद ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आंटी को मना, नहीं तो जैसे आ रहे हैं वैसे चले भी जाएंगे। राशिद हाँ यार ये सही कह रहा है। अरफात कभी तो अच्छा भी कह दिया करो तुम दोनों भाई, एक जैसे हो एकदम मनहूस। और मुझे पता है मम्मी को कैसे मनाना है। जैद ये सब छोड़ो, मैं तुम लोगों को नसीबा की पिक्चर दिखाता हूँ। राशिद और अरशद हाँ भाभी तो सच में बहुत प्यारी है। अरफात अब हम लोगों को सोना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। नसीबा वहाँ सोचती है कैसे कर दिया उसने ये सब, मैंने तो कह दिया था कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है, ये कहा होगा उससे ये सब। आलिया मेरे मना करने के बाद कभी नहीं कहेगी। और अल्फिया बता रही थी कि उसके फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। काफ़ी रात हो गई है, अब मैं सो जाती हूँ, सुबह मुझे एनजीओ भी जाना है।
عرفات اور اس کی ممی صبح چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ ممی، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ پاپا بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھے، پر نصیبہ کو دیکھنے کے بعد اچانک سے وہ چینج ہو گئے۔ آپ بھی ایک بار نصیبہ سے مل لیجیے، آپ بھی خوش ہو جائیے گا۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں تو ان کے سامنے ایسا کچھ نہیں کہیے گا جن سے ان لوگوں کو برا لگے اور وہ اپنی بیٹی کو غلط سمجھے۔ نصیبہ اس لیے ڈرتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اسے غلط نہ سمجھے۔ پلیز ممی، ہمارا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گی۔ عرفات، تھینکس مائی بوائے۔ شام کے وقت نصیر، فاطمہ اور نعیم ہوٹل آتے ہیں۔ اسید، آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی آپ لوگوں کو؟ نصیر، جی نہیں، یہ زید جو ہمارے ساتھ تھا۔ زید، شکریہ انکل، آپ بیٹھے نا۔ حمیرہ، پلیز آپ سب بیٹھے نا۔ اسید، یہ میری وائف حمیرہ ہے۔ فاطمہ، السلام علیکم۔ حمیرہ، وعلیکم السلام۔ اسید، یہ عرفات کے فرینڈ، وہ دونوں بھی سلام کرتے، وہ دونوں کا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حمیرہ، ناشتہ کریے آپ لوگ، عرفات آتے ہی ہوں گے، کچھ کام سے گئے ہیں۔ نصیر، جی۔ حمیرہ نعیم کو دیکھتی ہے، کہتی ہے، یہ کون ہے؟ فاطمہ، یہ میرا بیٹا نعیم ہے۔ حمیرہ، ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے۔ اتنے میں عرفات آتا ہے۔ السلام علیکم۔ نصیر اور فاطمہ، وعلیکم السلام۔ اسید، یہ میرا بیٹا ہے۔ نصیر، بیٹھو بیٹا۔ نعیم، ہیلو عرفات بھائی۔ حمیرہ، جانتے ہیں آپ عرفات کو؟ عرفات، شادی میں ملاقات ہوئی تھی نعیم سے۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد نصیر، مجھے عرفات اچھا لگا، میں اپنی بیٹی سے اجازت لے کر آپ کو بتا دوں گا۔ فاطمہ، جی اب ہم چلتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ عرفات، یہ چاکلیٹ آپ کے لیے نعیم۔ نعیم، تھینک یو۔ اسید، زید آپ لوگوں کو گھر تک چھوڑ دے گا۔ نصیر، جی شکریہ، پر میرا ڈرائیور آ گیا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عرفات اور عرفات کے سارے دوست لوگوں کو کار تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ فاطمہ، اچھا بیٹا، اب ہم چلتے ہیں۔ عرفات، جی آنٹی۔ ارشد، نصیبہ کی فیملی تو بہت اچھے لوگ ہیں، تیری فیملی سے ادبدار لوگ لگ رہے ہیں۔ عرفات، ہاں پتہ ہے مجھے۔ زید، چلو اب پیکنگ بھی کرنی ہے، صبح ممبئی کی فلائٹ ہے ہماری۔ عرفات، ہاں یار، پیکنگ بھی کرنی ہے۔ آتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب بھی ہو جائے گا، سچی محبت مل ہی جاتی ہے۔ راشد، ہاں یار، ایک ہم ہے، ابھی تک کوئی نہیں ملا ہمیں۔ زید، ایک سے کرتے تو مل ہی جاتی، 5-6 سے کرو گے تو کہاں سے ملے گی۔ سب لوگ صبح کی فلائٹ سے ممبئی چلے جاتے۔ گھر پہنچ کے حمیرہ، اللہ کا شکر ہے گھر آگے، مجھے لگا تھا کہیں آپ لوگ نکاح پڑھوانے کا بھی نہ کہہ دیں۔ اسید، حمیرہ کی باتوں سے ہنستے ہیں، اب کیا ہوا؟ آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے، آپ کو دیکھ کے لگتا ہے آپ کی بہو آپ کو بہت پسند آ گئی ہے۔ اسید، ہنسنے والی بات کہیں گی تو ہنسی تو آئے گی ہی۔ عرفات، ممی میں زید کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ حمیرہ، اچھا، کچھ دن پہلے تو ایسا کر رہے تھے جیسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو، اب دلی سے آنے کے بعد آپ پوری طرح چینج ہو گئے۔ اسید، تم جاؤ، تمہاری ممی ابھی سے ساس بننے کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ حمیرہ، ہو گئے، اور کچھ بھی کہنا ہے آپ کو؟ آپ لوگ باتیں کریں، میں چلتا ہوں۔ الفیہ، زید اور عرفات کافی پیتے ہیں۔ الفیہ، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا عرفات، تم نے کیسے کر لیا یہ سب؟ زید، او ہیلو، آپ مجھے کریڈٹ دیں۔ عرفات، ہاں یار یہ تو ہے۔ الفیہ، اپنے لیے بھی کچھ کر لو۔ زید، میرے لیے عرفات ڈھونڈے گا، میں نے اس کے لیے ڈھونڈا۔ عرفات، دعا کرو تمہیں اتنا پاپڑ نہ بیلنا پڑے۔ زید، چھوڑو یار، میں اپنی فیملی کی پسند سے کر لوں گا۔ الفیہ، ہاں جب کوئی نہیں ملتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں۔ کافی دیر ہنسی مذاق کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ، کیا سوچا ہے اب آپ نے، کیا کرنا ہے اب؟ نصیر، مجھے تو پسند ہے، پر ان لوگوں کا ممبئی میں بہت نام ہے اور ہماری فیملی ان کے برابر بھی نہیں ہے۔ فاطمہ، ہاں مگر وہ رشتہ خود لے کر آئے تھے، میں آج الفیہ کی ممی سے فون پہ بھی بات کی، وہ بتا رہی تھی عرفات بہت اچھا ہے اور اس کے فیملی بھی، ہمیں اس رشتے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ نصیر، ٹھیک ہے، ہمیں ایک بار نصیبہ کی بھی اجازت ضروری ہے، وہ میں ایک بار نصیبہ سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ وہ نصیبہ کے روم میں جاتے ہیں۔ کیا میں اندر آؤں؟ جی پاپا آئے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں پاپا، بس ایسے ہی بیٹھی ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نصیر، نہیں، مجھے آپ سے باتیں کرنی تھی۔ جی کہیں۔